یہ باتیں تو پہلے بھی کھلے عام کی جاتی تھی شہباز شریف صاحب کے حوالے سے، اس سٹیج پر آ کے ان کو یہ ایکسپلین کیوں کرنا پڑا؟ میرے خیال میں پہلے تو اپنوں سے ان پر تنقید ہوتی تھی، اب کیونکہ جو سابق وزیر اعظم اور ان کی جماعت کی طرف سے ان پر کافی حملے ہو رہے ہیں اور ان کو یہی تانے دیے جا رہے ہیں پنڈی بوائے کے، تو انہوں نے شاید اس کی وضاحت کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن جہاں تک میں شہباز شریف کی سیاست کو سمجھتا ہوں، وہ میرے خیال میں سنسیئرلی اس میں ان کا ایمان ہے کہ جو سیاستدان ہیں وہ اگر اپنا اسپیس بڑھانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو دیوار ہے اسے سر ٹکرائیں، بلکہ وہ اپنی کارکردگی کو اور اپنی صلاحیت کو، اپنی ایفیشنسی کو بڑھا کر اپنی اسپیس بڑھا سکتے ہیں۔ یہ میرے خیال میں مسلسل ان کا ایک موقف رہا ہے اور یہ موقف ان کے بھائی سے قدرے مختلف ہے، لیکن ایک بات جو ان کی سیاست میں آپ کو ان 38 سالوں میں نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ دن کے خاتمے پر وہ وہی کرتے ہیں جو ان کے بڑے بھائی کہتے ہیں۔ کہ نون لیگ کے اندر کیا چل رہا ہے اور آصف علی زرداری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سے ہے وہ کہاں تک چلتی ہے؟ نون لیگ میں یہ جو بھانت بھانت کی آوازیں ہیں یہ آتی رہیں گی، لیکن میری جو معلومات ہے اس کے مطابق جو نگران وزیر اعظم کا معاملہ ہے اس پر لندن والی سرکار اور اسلام آباد کے قریب ایک شہر ہے جس کا نام میں اکثر بھول جاتا ہوں، وہ ایک ہی صفحے پر ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک ایک صفحہ انٹیکٹ ہے، ویسے اطلاعات تو اس کے برعکس ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ اطلاعات ہے، تو آپ عدنان عادل صاحب کی رائے کے تھوڑے قریب آ رہے ہیں سولنگی صاحب؟ میرے خیال میں میری سمجھ یہ ہے کہ زرداری صاحب کو یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ جو فیصلہ ابھی ہونے والا ہے اس کو تسلیم کر لے۔ ہم آپ کی مسکراہٹ کو پھر آگے کچھ دنوں اور بھی ایسا ہی سمجھیں، یہ چلتی رہے گی؟ 3-4 دن کے اندر یہ فیصلہ ہو جائے گا، اعلان ہو جائے گا نگران وزیر اعظم کا، اور یہ اہم نہیں ہے، نگران وزیر اعظم نے الیکشن نہیں کرانے۔ آپ کو ایک ایسا وزیر خزانہ ضرور چاہیے ہوگا کہ جو معاہدہ ہوا ہے IMF کے ساتھ، اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ، اس کو امپلیمنٹ کرے، کیونکہ بیچ میں ریویوز آنے ہیں تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عدم استحکام، کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں یہ پروسیس جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہو۔ ٹھیک ہے، آپ نے تو ساری کویشن ہی نومبر میں کراتے ہیں یا فروری میں؟ سولنگی صاحب آپ نے بڑی اچھی، نومبر میں کراتے ہیں یا فروری میں کراتے ہیں؟ آپ نے تو معاملہ ہی حل کر دیا، مشکل ہی حل کر الیکشن دی۔ تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، سارا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، اور جو ادارے ان کو اسسٹ کر رہے ہیں انہوں نے اس کو یقینی بنانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، باقی تو یہ سیٹ گرم رکھیں گے وزیر اعظم اور ان کی کابینہ۔ ایک کٹ پتلی نگران وزیر اعظم ہوگا۔ ہاں، یہاں پہ اقلیت پر مبنی باتیں ہو رہی ہے، سادہ سا فارمولہ ہے جس کو صرف میڈیا نے ہی شاید پیچیدہ بنا رکھا ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم جو ہے وہ صرف کرسی گرم رکھے گا، اور یہ جو معاشی معاملات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک اچھا وزیر خزانہ آپ کو چاہیے، تو شاید برکی صاحب شاید اس سیٹ کے لیے موضوع یا کوئی اور اس نشست پر آ جائے، تو الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں طے ہو گئی، باقی معاملات طے کریں گے ایک بریک کے بعد۔ جس انداز میں سولنگی صاحب باقی بلز پاس کیے گئے، باقی قانون سازی کی گئی، کہا جاتا ہے کہ جو تیز رفتاری ہے وہ کسی حادثے کا سبب بنتی ہے۔ یہ گورنمنٹ لیگیسی کیا چھوڑ کر جا رہی ہے کہ اتحادی تو خود کو ڈسٹنس کر رہے ہیں اس ساری قانون سازی سے؟ دیکھیں، یہ جو اتحادی ہیں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنا ہے، تو اگر یہ مختلف سوچ نہیں اپنائیں گے الیکشن میں تو پھر ان کو اپنا کام جو ہے وہ دکان اپنی بند کر دینی چاہیے۔ تو ان کو دکان چلنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مختلف موقف اپنائیں۔ بات یہ ہے کہ قوانین بنانا پارلیمان کی ذمہ داری ہے، لیکن جو اچھے قوانین ہیں وہ تبھی بنتے ہیں کیونکہ وہ عوام کے لیے ہوتے ہیں، کہ پہلے ان کی تشہیر کی جائے، میڈیا میں اس کا ڈرافٹ آئے، اس پر بحث مباحثہ ہو، پارلیمان میں اس پہ بحث مباحثہ ہو، اور اس کے بعد قانون بنے تو اس کے اندر خامیاں کم ہوں گی۔ میں نہیں سمجھتا کہ عدالتوں کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمان کے منظور کیے ہوئے قوانین کے اندر کوئی کانٹ چھانٹ کریں۔ یہ کام جو ہے ان کا نہیں ہے،
ان کا کام صرف تشریح کرنا ہے، اور ماں سوائے اس کے کہ کوئی ایسے قوانین آ جائیں جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ہوں اور ہر کوئی ایسا سمجھے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے جو افتخار چودھری صاحب کے زمانے کے بعد دیکھا ہے، وہ جو جوڈیشل اوور ریچ ہے وہ ایک طرح سے ہماری جمہوریت کے خلاف ہے۔ لیکن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں جنرل صاحب کی بات سے کہ یہ جلد بازی میں کوئی قوانین، ان میں سے کچھ بہت اچھے قوانین بھی ہوں گے، کچھ اچھی ترامیم بھی ہوں گی، لیکن یہ ہماری بدقسمت سیاسی تاریخ ہے جو کہ پچھلی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس کے اندر بھی ہوئی۔ وہاں تو آرڈیننس کا ایک چرخہ لگا ہوا تھا ایوان صدر میں، جن میں سے کچھ آرڈیننس ہماری عدالتوں نے غیر آئینی قرار دے کر ختم بھی کیے۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اور صدر صاحب جو ہے وہ واقعی اگر وہ بیٹھ جائے 10 دن تو قومی اسمبلی ختم ہو جائے گی، تو اس کے بعد تو پھر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اگلی اسمبلی کے منتخب ہونے کا۔ تو یہ مسائل ہیں، ان میں سے کچھ اچھے قوانین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ ان قوانین کو جن کو منظور کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کا جو مجوزہ جو ڈرافٹ ہے وہ میڈیا میں ڈسکس ہو، ہر ایک کو پتا ہو کہ ہمارے لیے کون سے قوانین بنائے جاتے ہیں، تاکہ لوگوں کی ان پٹ ہو اس کے اندر، پارلیمان کے اندر ان پہ بحث ہو، پھر اس کے بعد بھی آپ کو برے قوانین پھر بھی بن سکتے ہیں اور پھر ان کو آگے جا کر تبدیل کیا جائے۔